السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم یونٹ نمبر 1 کا پیراگراف نمبر 10 سیکھنے جا رہے ہیں۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 10۔ ایبرپٹ ایبولیشن، اچانک خاتمہ، سویئر شدید، اپہیول بے چینی، ہلچل، میئرز اقدامات، ایمنسپیشن آزادی، ہیومن ڈگنیٹی انسانی وقار، ایکویلٹی برابری، رادر بجائے، رادر دن کی بجائے، این ایبرپٹ اچانک، ایبولیشن خاتمے کے، وچ جو، could have سکتا تھا، caused وجہ بن سکتا تھا، severe شدید، اکنامک معاشی، اینڈ سوشل اور سماجی، upheaval بے چینی کی، rather than کی بجائے، an abrupt abolition اچانک خاتمے کی بجائے، اچانک غلامی ختم کرنے کی بجائے، which جس سے، could have caused پیدا ہو سکتی تھی، سیویئر شدید، اکنامک معاشی، اینڈ اور سوشل سماجی، اپہیول بے چینی، جس سے شدید معاشی اور سماجی بے چینی پیدا ہو سکتی تھی۔ اسلام نے انٹروڈیوسڈ متعارف کروائے، میئرز اقدامات، اسلام نے ایسے اقدامات متعارف کروائے، دیٹ جنہوں نے پروموٹڈ ترقی دی، فروغ دیا، ایمنسپیشن آزادی کو، ہیومن ڈگنیٹی انسانی وقار کو، اینڈ ایکویلٹی اور برابری کو، جنہوں نے آزادی، انسانی وقار اور برابری کو فروغ دیا۔ انکریجمنٹ ترغیب، ورچوئس نیک، ایکسپیشن کفارہ، ویریس مختلف، انکریجمنٹ ترغیب، آفرینگ آزاد کرنے کی، سلیوز غلاموں کو، غلام آزاد کرنے کی ترغیب، فریئنگ سلیوز غلاموں کو آزاد کرنا، واز تھا، ریگارڈڈ سمجھا جاتا تھا، ایز کے طور پر، a highly virtuous بہت نیک ایکٹ عمل، اینڈ اور این ایکسپیشن اور کفارہ، فار کے لیے، ویریس کئی، سنس گناہوں سے، فریئنگ آزاد کرنا، سلیوز غلاموں کو آزاد کرنا، واز ریگارڈڈ سمجھا جاتا تھا، ایز اے ہائیلی ایک بہت ورچوئس نیک ایکٹ عمل، ایک بہت نیک عمل سمجھا جاتا تھا، غلاموں کو آزاد کرنا ایک بہت نیک عمل سمجھا جاتا تھا، ایز اے ہائیلی ورچوئس یعنی کہ ہائیلی سب سے بڑا، ورچوئس نیک ایکٹ عمل، اینڈ اور این ایکسپیشن اور کفارہ، فار ویریس کئی، سنس گناہوں کا اور کئی گناہوں کا کفارہ، ریگارڈڈ سمجھا جاتا تھا۔ بونڈس مین غلام، کیپٹو قیدی اسیر، پرائیویشن بھوک محرومی، نیئر آف کن قریبی رشتہ دار، ریچ بدحال شخص، مائزری مصیبت، دا قرآن ایکسپلینز قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے، اٹ از یہ ہے، دا فریئنگ آزاد کرنا، آف آ باؤنڈز مین ایک غلام کو، اسلیو ایک غلام، آر یا کیپٹیو یا ایک اسیر۔ قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے، یہ غلام
ان کے غلام یا اسیر کو آزاد کرنا ہے، اور یا فیڈنگ کھانا کھلانا ہے، آن اے ڈے آف پرائیویشن بھوک یا محرومی کے دن بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، یا فراغت کے دن کھانا کھلانا ہے۔ این آرفن ایک یتیم کو، نیئر آف کن قریبی رشتہ دار کو، اور یا پور ایک غریب رچ بدحال شخص کو ان میزری مصیبت میں مبتلا۔ یہ غلام یا اسیر کو آزاد کرنا یا فراغت کے دن کھانا کھلانا، قریبی رشتہ دار، یتیم یا مصیبت میں مبتلا کسی غریب کو کھانا کھلانا۔ ایگزہرٹ نصیحت کرنا، تلقین کرنا، پیشنس صبر کی، پٹی رحم کی، کمپیشن شفقت، اینڈ اور بینگ ہونا، بیسائڈز علاوہ، اور اس کے علاوہ، آف دوز ان کو، ہو جو بلیو یقین رکھتے ہیں، اینڈ ایگزہرٹ اور نصیحت کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، ون اینڈ ادر ایک دوسرے کو، ٹو پیشنس صبر کی، اور اس کے علاوہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اینڈ اور بینگ ہونا، بیسائڈز اس کے علاوہ، اور اس کے علاوہ، آف دوز ان کے لیے، ہو بلیو جو ایمان لائے، اینڈ ایگزہرٹ اور تلقین کی، ون اینڈ ادر ایک دوسرے کو، ٹو پیشنس صبر کی، اور اس کے علاوہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اینڈ ایگزہرٹ اور تلقین کرتے ہیں، ون اینڈ ادر ایک دوسرے کو، ٹو پیٹی رحم کی، اینڈ کمپیشن اور شفقت کی، ہمدردی کی، اور ایک دوسرے کو رحم اور ہمدردی کی تلقین کرتے ہیں۔ پراسپیرٹی خوشحالی، دوز آر وہ لوگ، دے ہو آر ہیں، دا پیپل لوگ ہیں، آف ہیپینس خوشی کے، اینڈ پراسپیرٹی اور خوشحالی کے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خوشی اور خوشحالی کے لوگ ہیں۔ who will be given جنہیں دیا جائے گا، their records ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے، in their right hands ان کے دہنے ہاتھ میں، on judgment day انصاف کے دن، قیامت کے دن، جنہیں ان کے اعمال نامے انصاف کے دن ان کے دہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ دا رسول اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فریڈ آزاد کیا، مینی بہت سے، آفز اپنے، خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے، اون سلیوز اپنے غلاموں کو، اینڈ انکریجڈ اور ترغیب دی، ادر دوسروں کو، ٹو ڈو کرنے کی، دا سیم ایسا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے بہت سے غلام آزاد کیے۔ دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فریڈ آزاد کیے، مینی آف ہز اپنے بہت سے، اون سلیوز اپنے بہت سے غلاموں کو، اینڈ انکریجڈ اور ترغیب دی، ادر دوسروں کو، ٹو ڈو کرنے کی، دا سیم ایسا، اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دی۔ ہیومن ٹریٹمنٹ انسانی سلوک، انسٹرکٹڈ حکم دیا، ایکویلٹی برابری کا، اینڈ ہیومن ٹریٹمنٹ اور انسانی سلوک، ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انسٹرکٹڈ حکم دیا، مسلمانوں کو،
ٹو ٹریٹ وہ سلوک کریں دیئر سلیوز اپنے غلاموں سے لائک برادرز بھائیوں کی طرح. آپ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کریں. کلوتھ لباس پہنانا. یور تمہارے سلیوز غلام آر ہیں یور برادرز تمہارے بھائی ہیں. یور سلیوز آپ کے غلام آر ہیں یور برادرز تمہارے بھائی ہیں. تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. فیڈ کھلاؤ دیم انہیں ود واٹ یو ایٹ جو کچھ تم کھاتے ہو. اینڈ کلوتھ اور لباس دو دیم انہیں ایز یو کلوتھ یور سیلوز جو آپ خود پہنتے ہو. فیڈ کھلاؤ دیم انہیں ود واٹ یو ایٹ جو کچھ تم کھاتے ہو. انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو. اینڈ کلوتھ اور پہناؤ دیم انہیں ایز یو کلوتھ یور سیلوز جو تم خود پہنتے ہو اور وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو. لیگل پروٹیکشنز قانونی تحفظ. لیگل رائٹس قانونی حقوق. اینڈ پروٹیکشنز اور تحفظ قانونی حقوق اور تحفظ. سلیوز غلام ور تھے گرانٹڈ انہیں دیا گیا. لیگل قانونی پروٹیکشنز تحفظ غلاموں کو قانونی تحفظ دیا گیا. مس ٹریٹمنٹ بدسلوکی پروہیبٹڈ منع کرنا. کنٹریکٹ معاہدہ. مکاتبت دیئر مس ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ بدسلوکی واسطی پروہیبٹڈ منع کی گئی یعنی کہ ان کے ساتھ بدسلوکی منع قرار دی گئی. اینڈ اور دے ہیڈ دا رائٹ اور انہیں حق دیا گیا ٹو ارن حاصل کرنے کا. دیئر فریڈم اپنی آزادی. تھرو آ کنٹریکٹ ایک معاہدے کے ذریعے. مکاتبت اور انہیں معاہدے مکاتبت کے ذریعے اپنی آزادی حاصل کرنے کا حق دیا گیا. انٹیگریشن شمولیت. لیڈرشپ قیادت. فارمر سلیو سابق غلام. پرومیننٹ نمایاں. صحابی. انٹیگریشن شمولیت اینڈ لیڈرشپ اور قیادت. شمولیت اور قیادت. ون آف دا موسٹ بہت زیادہ پاورفل طاقتور ایگزامپلز مثالوں میں سے از ہے حضرت بلال ابن رباح. حضرت بلال ابن رباح سب سے طاقتور مثالوں میں سے ایک حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ ہیں. آ فارمر سلیو ایک سابق غلام تھے. ہو بیکیم جو بن گئے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزن بن گئے. اینڈ آ پرومیننٹ صحابی اور ایک نمایاں صحابی بن گئے. ون آف دا موسٹ پاورفل ایک سب سے طاقتور ایگزامپلز مثالوں میں سے از ہے حضرت بلال ابن رباح. سب سے طاقتور مثالوں میں سے ایک حضرت بلال ابن رباح ہیں رضی اللہ عنہ ہیں. ایک فارمر سلیو جو ایک سابق غلام تھے ہو جو بیکیم بن گئے دا رسول اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے معزن بن گئے جو بعد میں رسول اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے معزن اینڈ اور آ پرومیننٹ صحابی اور نمایاں صحابی بنے. سمبلائزز علامت ہے. کمٹمنٹ عزم کی. ریشل ایکویلٹی
نسلی برابری کی، سوشل سماجی ایکولیٹی، سماجی برابری کی. ہی رضی اللہ عنہ لائف زندگی سمبلائزز علامت ہے اسلام کے کمٹمنٹ، عزم کی، آف ریشل، نسلی اینڈ سوشل اور سماجی ایکولیٹی برابری کی. ان آپ رضی اللہ عنہ یا ان رضی اللہ عنہ کی زندگی اسلام کے نسلی اور سماجی مساوات کے عزم کی علامت ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ پیراگراف نمبر 10 آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.